بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشین ناول کی قسط نمبر 31 پڑھیں گے۔ اچھا عفت بہن، اب میں چلتی ہوں، خالدہ بیگم نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بہت خوشی ہوئی، کافی عرصے بعد تمہیں دیکھ کر، ایسے آتی جاتی رہا کرو۔ عفت بیگم مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جو اس نے خالدہ بیگم کو اپنی امی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اب وہ دونوں مسکرا کر مل رہی تھی۔ خالدہ بیگ بڑھی، انہوں نے نویدہ کو دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا، ایسے جیسے وہ اس سے بات کرنا ہی نہ چاہتی ہوں۔ سامنے عامر صاحب کو دیکھ کر انہیں سلام کر کے وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ نویدہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے امی ابو بالکل ٹھیک تھے۔ اس کا خواب سچا نہیں ہوا تھا۔ جو خوف اس کے دل میں موجود تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ عامر صاحب کمرے میں چلے گئے۔ عفت بیگم نویدہ کو غصے سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے نویدہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی اسے غصے سے دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نویدہ نے عفت بیگم کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھا تو ڈر گئی۔ وہ ایسے ہی جب بچپن میں امی جان کا غصہ دیکھتی تو ڈر جاتی تھی، اس لیے آج بھی وہ ڈر گئی۔ وہ یہ تو ضرور سمجھ گئی تھی کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ خالدہ بیگم امی جان سے کوئی اچھی باتیں نہیں کر گئی، اور وہ باتیں کیا تھیں وہ خود بھی نہیں سن سکی تھی۔ اس نے ان خیالات کو ابھی فی الحال ذہن سے جھٹکا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ خالدہ بیگم شمیم بیگم کی سہیلی تو تھی ہی۔ وہ جب بھی شمیم بیگم کے گھر ان سے ملنے جاتی تو بعض اوقات عفت بیگم بھی آئی ہوئی ہوتی۔ عفت بیگم شمیم بیگم کی کوئی دور کی رشتہ دار تھی، اور پھر شمیم بیگم نے اپنے بیٹے وقاص کے لیے عفت بیگم کی بیٹی نویدہ کا رشتہ بھی مانگا ہوا تھا۔ اس لیے اکثر اوقات عفت بیگم شمیم بیگم کے گھر آ جاتی۔ اسی وجہ سے خالدہ بیگم کی بھی عفت بیگم سے علیق سلیق ہو گئی تھی۔ وہ شمیم بیگم کے ساتھ ایک دو دفعہ عفت بیگم کے گھر بھی گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ نویدہ کی میکی والوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ آج وہ جب کافی عرصے بعد عفت بیگم کے گھر گئی تو عفت بیگم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ نویدہ جب گھر پہنچی تو وقاص کھانا کھا کر سو چکا تھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھا کر وہ بھی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند تو اس کی چند دنوں سے ہی اڑی ہوئی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ خالدہ بیگم نے نہ جانے کیا باتیں امی سے کی ہیں، جس کی وجہ سے امی کی آنکھوں میں اس کے لیے غصہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کل دوبارہ اپنی امی کے گھر جائے گی اور سب کچھ معلوم کرے گی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا آنٹی، آپ آ گئی؟ نیلا سے ملاقات ہوئی۔ خالدہ بیگم جیسے گھر میں داخل ہوئی، سجاول انہیں دیکھ کر بے قراری سے بولا۔ خالدہ بیگم اس کی یہ بے قراری جان چکی تھی۔ راستے میں ریحان نے انہیں سب بتا دیا تھا، اس محبت کا جس محبت کا اظہار سجاول نے گزشتہ دنوں اس کے سامنے کیا تھا۔ وہ جب عفت بیگم کے گھر گئی تھی تو ریحان کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ ہاں بیٹا، میں آ گئی، اور نیلا سے ملاقات بھی ہوئی، مگر نیلا، خالدہ بیگم یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ دراصل وہ سجاول کی حالت دیکھنا چاہتی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔